نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے والوں سے فرما دیں کہ تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر اللہ رب العالمین سورج کو طلوع ہونے سے ہی روک دے اور یا پھر سورج کو اللہ بے نور کر دے اور تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رکھے اور دن نکالے ہی نہیں تو جس میں تم اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دے سکو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے کہ جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ تو کیا تم اس کلام کو ہوش کے کانوں سے سنتے نہیں اور اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ رب العالمین کی قدرت واضح ہو جائے اور تم شرک سے باز آ کر اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ؟ پھر آگے ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے کہ جو تمہارے پاس رات لے آئے کہ جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں پر ایک دوسری دلیل سے تنبیہ دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، محبوب آپ مکے والوں سے یہ بھی فرما دیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العالمین سورج کو آسمان کے درمیان روک کر قیامت تک کے لیے ہمیشہ دن ہی رکھے یا رات ہونے ہی نہ دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے کہ جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ تمہارے پاس رات لے کر آ جائے اور رات میں تم کیونکہ آرام کرتے ہو اور وہ تم کیونکہ جب رات آئے گی نہیں تو تم آرام کیسے کرو گے، اور دن میں جو تم کام اور محنت کر کے تھک جاتے ہو اور اس تھکن کو جو دور کرنے کا اللہ رب العالمین نے رات کو ذریعہ بنایا، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اس غلطی کا احساس کر کے اس سے باز آ جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ دن اور رات جو ہیں وہ اللہ نے تمہیں جو دیے ہیں یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے، اور فرمایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں تم اپنے یعنی جب تم رات میں آرام کر کے اپنے بدن کو راحت پہنچاؤ اور دن بھر کی جو مشقت اور محنت تم نے کی تھی اس سے تھکن کو دور کرو اور دن میں روزی کو تلاش کرو جو کہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور تم اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دو، اور تم پر یہ رحمت فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ کا حق مانو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور صرف اسی کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ دن اور رات بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لیکن انہی رحمتوں سے ہم نے اپنے آپ کو اگر دور کرنا ہے تو آج جو معاشرے میں جو رات جاگ کر دن سویا جاتا ہے، اور دن دیکھ لیجئے کہ بار بار یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دن اور رات کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، جب انسان اس کا الٹ کرتا ہے تو پھر اسی کے نتیجے جو آج ہمیں مل رہے ہیں یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
عَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ تمہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ یہاں مشرکین سے ان کا آخرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا محبوب آپ وہ دن یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو ندا کرے گا تو فرمائے گا اے مشرکو تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، تاکہ آج کے دن وہ تمہیں نجات دیں اور عذاب سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں۔ یہ ندا کیوں کی جائے گی؟ یہ ندا سن کر تاکہ کافروں کے غم میں مزید اضافہ ہو، اس لیے ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لے کر آئے گا کہ جو اس امت کے رسول ہوں گے اور اپنی اپنی امتوں پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا اور انہیں نصیحتیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر امت سے ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں شرک اور رسولوں کی مخالفت کرنا یہ تمہارا شیوا اور طریقہ تھا، اس کے صحیح ہونے پر تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ پیش کرو، تو ان کے پاس کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ قیامت کے دن وہ سب سمجھ جائیں گے کہ الہ اور معبود ہونے کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور دنیا میں جو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا کر اور ان شریکوں کو اپنی شفاعت کرنے والا بتا کر وہ جھوٹی باتیں بتاتے تھے، فرمایا کہ وہ ان کی سب باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی جو آیات ہیں کفار مکہ سے فرمایا کہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے۔ اب دیکھیے کہ قارون کو بھی اللہ نے سب کچھ دیا، دنیا کی زندگی کا سب سامان دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیے اس میں غور کرنے والی بات ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کس کو کتنا دے سکتا ہے۔ قارون کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ بھی میں قارون کا تعارف بھی آپ کو کرواتا ہوں، پہلے اس آیت کا مختصر خلاصہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے اسے دنیاوی زندگی کا سارا ساز و سامان دیا، لیکن اس نے اس پر غرور کیا اور وہ فرعون کی طرح اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو اے مکے کے مشرکوں اور کافروں، تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال و تعداد نہیں رکھتے۔ فرعون کو اس کے لشکر و مال نے اللہ کے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری ہونے کے باوجود، کثیر خزانے ہونے کے باوجود، ان کثیر خزانوں نے اور رشتہ داری نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو فرمایا تم کس چیز کے بھروسے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور ان پر ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہو؟ یاد رکھو کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ اب سنیے قارون کون تھا۔ قارون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت بھی تھا اور انتہائی حسین شکل کا آدمی تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل بھی دی ہے اور خوبصورت بھی اسے بنایا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب جو تھا لوگ اسے منور کہتے تھے، یعنی اتنی چمک اس کے چہرے میں تھی۔ اور بہترین عالم بھی لکھا ہے مفسرین نے، اور یہاں تک لکھا کہ یہ توریت کا بہترین قاری تھا، لیکن غربت اس کے پاس اتنی تھی کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو مفسرین کہتے ہیں نہایت عاجزی کرنے والا اور بڑا بااخلاق تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ غربت میں انسان بااخلاق ہوتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو اخلاق ہوتا ہے، اور ہو مال دے دے اور اخلاق چلے جائیں تو پھر یہ قارون کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا
اب اس کے پاس اللہ نے دولت دی، اب دولت اس کے ہاتھ میں آئی تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا حال تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کیسی ہوتی ہے، نہیں ہے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ کرے کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو قارون کے پاس نہیں تھا، جب آیا تو یہ مفسرین کہتے ہیں جیسے سامری منافق ہو گیا تھا، اسی طرح یہ قارون بھی منافق ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب اس کے پاس مال آیا تو فرعون نے بھی اسے، اب یہ فرعون کے قریب بھی ہو گیا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، انہی بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا فرعون نے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا مال دیا، اس کا تعارف بھی اللہ نے خود بتا دیا کہ اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا کہ یہ لوگ خزانے کی چابیاں اٹھا کر تھک جاتے تھے، یہاں تک کہ 40 خچر بھی لکھے گئے، لیکن یہاں پر اللہ نے مختصر بتایا کہ ایک بھاری جماعت، اب آپ اندازہ لگائیں کہ چابیاں اٹھانا جس کو بھاری پڑ جائے تو خزانے کا عالم کیا ہوگا، یعنی کتنا اللہ نے اسے دیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی فرمایا کہ کئی خچروں پر اس کی چابیاں لادی جاتی تھیں، اور جب قارون نکلتا تھا تو اس کی خچر بھی اس کے اوپر چابیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ نکلتا تھا۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا، جب نہیں تھا تو عاجزی بھی تھی اور اخلاق بھی تھا، اب یہ اپنے ہی جو بنی اسرائیل کے مومن تھے، اب جب ان کے سامنے نکلتا تھا تو یقیناً اترا کر نکلتا تھا، تو وہاں کے بنی اسرائیل کے مومن نے کہا، جو قرآن نے یہاں لکھا اور بتایا کہ قارون سے ایک مومن نے کہا کہ اے قارون، تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال پر، مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتا کہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہی ہے کہ وہ صدقہ کر لے مال سے یا صلہ رحمی کر لے اور اس مال سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اور اسی کے ذریعے وہ آخرت میں اللہ کے قرب کو پا لے۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور تجھے اتنا مال اللہ نے دیا اور تو اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے بچا لے اور ظلم، بغاوت، سرکشی کر کے تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک یاد رکھنا کہ اسی مال سے اگر تو فساد پھیلائے گا تو اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک بات علماء نے لکھا کہ اسی آیت کے ضمن میں 3 شرعی مسئلے لکھے۔ نمبر 1، اگر شیخی یعنی جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جائے، چاہے وہ حسن کے لحاظ سے ہو، مال کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، انسان شیخی مارے اور شیخی کی خوشی بنائے، تو یاد رکھیے کہ شیخی کی خوشی جو ہے اس پر اترانا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی فضل و نعمت ہے اس فضل و نعمت پر شکر کیا جائے، اس شکر کی خوشی منائی جائے، تو اس کا حکم قرآن نے خود دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ تم فرماؤ کہ تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ تو شیخی کی خوشی پر اترانا حرام ہے، لیکن فضل اور نعمت پر شکر کی نیت سے اگر خوشی منائی جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، جرم کر کے خوش ہونا، کوئی سا بھی جرم بندہ کرے اور پھر خوش ہو جائے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا، تو یاد رکھیے یہ حرام ہے۔ جبکہ عبادات کر کے اگر کوئی خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے کوئی سی بھی عبادت درود پاک پڑھ کر اسے دل میں خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میری روزانہ کا معمول ہے، میں نے یہ میرے کام اللہ کی فضل سے ہو رہے ہیں، تو عبادات کی اگر اس کے اندر خوشی ہو جائے تو پھر وہ اس پر خوش ہونا بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ اس عبادات کو قبول فرمائے اور اس میں ریاکاری پیدا نہ ہو۔ نمبر 3، ناجائز طریقے سے خوشی منانا یہ بھی حرام ہے۔ جیسے لوگ خوشی میں، شادی بیاہ میں یا یہ جو ایام آتے ہیں تو اسی میں خوشی میں ناچتے ہیں، جیسے 14 اگست کا دن ہو، عید کا دن ہو، اسی طرح بہت سے خوشی کے دن اپنے بیٹے کی خوشی میں جو کبھی نہیں ناچتے تو ان کو بھی نچوایا جاتا ہے کہ آج خوشی میں ناچ لو۔
تو یاد رکھیے اس کو بھی علماء نے لکھا کہ ناجائز طریقے سے خوشی منانا یہ حرام ہے، چاہے وہ ناچنا شروع کر دے، اور اسی طرح بہت سے کام ہیں جو کرنا اگر شروع کر دے تو وہ جائز اس کے لیے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر خوشی منانی ہے تو وہ صدقہ کر کے بھی خوشی منا سکتا ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اسی طرح اس آیت سے جو پیغام ملا وہ بھی یہ بھی سن لیجئے کہ مال و دولت کی کثرت فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تکبر کی اسباب اگر آپ پڑھیں گے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں تکبر کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ تکبر ہوتا کیسے ہے، آتا کیسے ہے، پھر اس کا علاج، پھر وہ ساری باتیں لکھی، لیکن میں اس میں سے ایک سبب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کا جو 5واں سبب ہے وہ مال ہے، اور یہ بادشاہوں کے درمیان ان کے خزانوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تاجروں کے درمیان جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فرمایا ان کے درمیان ان کے سامان کے سلسلے میں، یعنی اس کی بہت زیادہ سیل پرچیزنگ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی انسان کو تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دیہاتوں میں رہنے والے ان کے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ زمین میں اپنے اندر تکبر کہ میں اتنی بڑی زمینوں کا، اتنے کنال میرے پاس زمینیں ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ سے تکبر۔ اور فرمایا اسی طرح بندے کو ڈیکوریٹ کروانے کا بڑا وہ ہوتا ہے، اپنے گھر کو پوری اس کی آرائش کرنے کا، تو فرمایا اس میں انسان کو، اسی طرح لباس میں، سواری میں بھی تکبر انسان کو آ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ، تو اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مالدار آدمی جو ہے وہ فقیر کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس پر تکبر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو مسکین و فقیر ہے، اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کئی لوگوں کو خرید لوں۔ یہ وہ زبان ہے کہ جو نکلتی ہے، جو معاشرے میں تکبر کی یہ وہ علامات اور اسباب امام غزالی نے لکھی کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ تیرے جیسے تو میں 10 کو خرید لوں، اور اسی طرح تجھ سے اچھے لوگوں کی خدمت میں حاصل کر لوں۔ تو کون ہوتا ہے، تیرے ساتھ کیا ہے، تیرے گھر میں جتنا سامان اور سب کچھ ہے یہ تو میں ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جتنا تیرے گھر میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جتنا تو سال بھر میں نہیں کماتا اتنا تو میں ایک دن میں اپنے نوکروں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ زبان ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اور یہ مالدار کی زبان سے نکلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کو بھی میں 15ویں پارے میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی مثال بیان کر کے ہمیں سمجھایا تھا کہ 2 لوگ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی مثال دی۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے فخر و غرور کی باتیں کرتے ہوئے، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، افراد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے طاقتور ہوں۔ اب وہ جو سامنے غریب ہوتا ہے وہ اس کو کیا جواب دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے زیادہ اچھا باغ مجھے دے دے، تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان کر دیا جائے، یا اس باغ کا پانی جس سے تیرے بال پھل اور پھول لاتے ہیں، اسی باغ کا پانی اللہ کھینچ لے تو وہ تیری جو باغ ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے، پانی زمین میں دھس جائے اور پھر تو اس کو تلاش نہ کر سکے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ جو اس شخص نے کہا ہوتا ہے، صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا باغ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ آخری بات، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، امام غزالی نے جو علاج بتایا اسی علاج پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت پیروکاروں، مددگاروں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کیونکہ مال پر تکبر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے۔ اب اس کی مثال دے کے کتنا زبردست سمجھایا۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر اس کا مکان، گھوڑا مر جائے، اب آپ آج کی رات اگر دیکھیں تو عاشورے کی رات ہے، اور امام حسین کو جو قتل کرنا چاہتا تھا شہید، وہ سامنے جو تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ اب اس نے کیوں شہید کیا تھا؟ اس کو
ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ ملک رے کی پوری حکومت تجھے دے دوں گا، اور اس وقت ملک رے سمجھ لیں کہ آج کا جو سب سے خوبصورت علاقہ جو ہو، جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں، جیسے وہ وہاں کی حکومت جیسے جہاں اس کو سب آرائشیں میسر ہوں وہ ملے گی، تو اس کو اس کا لالچ ہو گیا تھا۔ اب یہی بات سمجھاتے ہوئے امام غزالی کہتے ہیں کہ گھوڑا یا مکان کی وجہ سے اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا اس کا مکان ہی گر جائے تو ہوتا کیا ہے، اب وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اب اسی طرح بادشاہ کی طرف سے اختیارات ملے تو اس کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو کچھ بنا دیا، وزیر بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، تو فرمایا اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیونکہ ذاتی صفت تو اس کے پاس کوئی ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تکبر کرے۔ اب اس کا معاملہ امام غزالی کہتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ ایسے دل پر رکھتا ہے جیسے کہ کوئی ہنڈیا ہو، اور ہنڈیا جب زیادہ جوش مارتا ہے، اب اگر اس سلسلے میں اس کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے تو جیسے کہ اگر بادشاہ نے اس سے وہ منصب چھین لیا تو ابھی کیا ہو گیا، وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اب اس کا دل جو ہے وہ کیونکہ تبدیلی ہو گئی، وہ جوش مار رہا تھا تو وہ اپنے اختیارات دکھا رہا تھا کہ میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں وہ مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص فرماتے ہیں جو خارجی امور کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوتا ہے، فرمایا اس کی جہالت ظاہر ہے، کیونکہ مالداری پر تکبر کرنے والا آدمی اگر غور کرے تو دیکھے گا کہ کئی یہودی مال و دولت حسن و جمال میں اس سے بڑے ہوئے ہیں، تو ایسے شرف پر افسوس ہے کہ جس میں یہودی تجھ پر سبقت دے جائیں، اور ایسے شرف پر بھی افسوس ہے کہ جو چور ایک لمحے میں لے جائیں، یعنی اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہو چور سب لے جائیں، تو فرمایا کہ اس کے بعد بندہ ذلیل اور مفلس ہو جائے تو پھر ایسا تکبر کر کے کرنا کیا ہے، تو کہا ایسے تکبر سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جو خون حسین میں جو اگر ہوا، اگر جو یزید کو دیکھیں اور امام حسین کے کردار کو دیکھیں تو وہاں بھی مال و دولت اور اقتدار کا ہی لالچ تھا۔ وہ یزید کو جو تھا، وہ یزید کو مال و دولت وہ تکبر میں اتنا اندھا کر گیا کہ وہ خون رسول سے اپنے ہاتھوں کو رنگ گیا اور ہمیشہ کے لیے برباد، ذلیل و رسوا و لعنتی ہو گیا۔ لیکن امام حسین امر ہو گئے اور قیامت تک ان کے نام کے ٹنکے بجتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو ہمیں سبق ہر سال پڑھاتی ہیں، اور یہی قرآن و حدیث ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر برائی ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہم سب کو با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے۔ ہر قسم کے مولا کریم وہ گناہ جس سے تو تیرا محبوب ناراض ہو جائیں، اللہ ہمیں ہر قسم کے ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے دے، اپنے اور اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، مولا کریم شب عاشورہ کی کل کی رات کا صدقہ، مولا کریم یوم عاشورہ کا صدقہ، اس محرم الحرام کی حرمت والے مہینے کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کے اہل بیت اصحاب کا صدقہ، ہم سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔